بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل ایک بیان تھا پرویز رشید صاحب کا، جو مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر تھے، اور ان کو پھر آئین اور جمہوریت کے حق میں زیادہ باتیں کرنے کے جرم میں نااہل قرار دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہ سینیٹر نہیں بن سکے۔ تو ان کا ایک بیان تھا جو ایک ٹی وی پر چلا، لیکن اخبارات میں وہ مجھے نظر نہیں آیا، شاید کسی اخبار نے ایک آدھ چھاپا ہو۔ اور اس کا جو ایک فقرہ تھا وہ میں نے اس کو خاص طور پر نوٹ کیا اور اس کو بہت میننگ فل سمجھا، اور اسی فقرے کی روشنی میں نے ایک بہت اہم معاملے پر بات کرنی ہے۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ چاہے یا نہ چاہے، اسے آئین کی حاکمیت کی طرف خود آنا ہوگا، آئین کی اور پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی بالادستی کی طرف وہ خود آئے گی۔ ناظرین، یہ فقرہ وہ ہے جس کی تشریح میں نے اپنے کئی ولاگز میں کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں جو کلچر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تبدیلی ایک تو یہ ہے نا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے اور نئے الیکشن صاف شفاف ہو جائیں، لیکن میں اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، میں اس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے سیاسی اور یہ برہمنی سماج جو پاکستان میں قائم ہے، جس میں کچھ لوگ برہمن ہیں اور باقی 20 کروڑ شودر ہیں، وہ کلچر اب جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور بڑے بڑے ٹیبو چکنا چور ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ انقلاب فرانس ہو یا انقلاب ایران ہو، اس سے پہلے اسی قسم کی فضا بنتی ہے، تبھی اس طرح کے انقلاب آتے ہیں۔ تو اس بات کے حق میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آپ نے ان کو پڑھ لیا ہوگا۔ آسما جہانگیر کانفرنس میں جو تقریریں ہوئیں، عام طور پر وکلاء کنونشن کی تقریریں وکلاء اور انٹیلیجنشیا کے حلقے میں زیر بحث رہتی ہیں، عوام میں زیر بحث نہیں آتی۔ 2 ہفتے پہلے جو آسما جہانگیر کنونشن ہوا، اس کی تقریریں تھڑوں اور پھٹوں پر اور ہوٹلوں پہ اور چائے خانوں میں اور تانگے پر اور رکشے میں ہر جگہ پر زیر بحث آئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اگرچہ اس فنکشن میں ہونے والی تیز تقریریں میڈیا میں نہیں آئیں، لیکن پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ علی احمد کرد نے کیا کہا، بار کے رہنماؤں نے کیا کہا، کس طرح کے نعرے لگے، کیا فضا تھی اور کیا پیغام دیا گیا، اور یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں، اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن اس سے بڑی تبدیلی عدلیہ کی طرف سے کچھ ریمارکس ہیں ایک کیس میں۔ مجھے قانونی طور پر زیادہ علم نہیں ہے کہ اگر کسی سٹنگ چیف جسٹس کی تعریف کی جائے تو وہ مس کنڈکٹ میں تو نہیں آ جاتی، اس لیے چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی تعریف نہیں کروں گا، اگرچہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کی بہت زیادہ تعریف کروں اور انہیں خراج تحسین پیش کروں، لیکن چونکہ قانونی مسئلہ ہے اس لیے میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ مدثر نارو صحافی سندھ کا، وہ بھی جمہوریت کے لیے بولتا تھا، اس کو پکڑ کر لاپتہ کر دیا گیا، اور اس کا چھوٹا بچہ اور اس کی بیوی کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی، شوہر کی رہائی کا انتظار کرتے کرتے اس کا بچہ دنیا میں اکیلا رہ گیا، یعنی ماں فوت ہو گئی اور والد جو ہے وہ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کہاں 3 سال سے لاپتہ ہے۔ تو اس کی برآمدگی کے لیے بہت سارے مظاہرے بھی ہوئے، بہت سارے بیانات بھی دیے گئے، اگرچہ میڈیا میں جگہ نہیں پا سکے۔ تو اس کا کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور وہاں جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ عوامی حلقوں کے لیے، انسانی حقوق کے حامیوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اگرچہ ان ریمارکس کے نتیجے میں ابھی تک مدثر نارو کی رہائی یا بازیابی کی کوئی خبر نہیں آئی، لیکن وہ اپنی جگہ تمام ریمارکس جو ہیں وہ بہت اہم ہے، اور میں انہیں انقلابی یا انقلاب انگیز کہتا ہوں۔ وہ سارے ریمارکس اگر میں دہراؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، میں صرف 2-3 ریمارکس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں عدالت نے کہا کہ لاپتہ افراد کی لواحقین کب سے سڑکوں پر رول رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، لیکن ریاست کے اندر کوئی احساس نظر نہیں آتا۔ یہ انہوں نے مخاطب کیا جو انسانی حقوق کے محکمے کی وزیر ہیں شیریں مزاری، اور شیریں مزاری نے اس موقع پر کہا ہم یہ کر رہے ہیں، ہم ماضی میں بھی اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کی، لیکن میں یہاں عدالتی کارروائی سے ہٹ کر اپنے جذبات یوں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ شیریں مزاری اگرچہ ماضی میں ایک سینئر جرنلسٹ رہی ہیں اور بہت زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں، اور ان کے انسانی حقوق کے کارکنوں سے ذاتی مراسم بھی ہیں، لیکن وہ فیوڈل سوچ رکھتی ہیں، ان کا پس منظر بھی فیوڈل ہے اور وہ فیوڈل سوچ رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری، وہ ترقی پسند اور روشن خیال اور انسانی حقوق کا احترام کرنے والی خاتون ہے، جمہوری روایات کا احترام کرنے والی خاتون ہے، اور اس سلسلے میں وہ انہوں نے جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے جو اس طرح کی دوسری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن شیریں مزاری کی سوچ فیوڈل ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دور وزارت میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ افراد لاپتہ ہوئے اور انہوں نے کسی کی بازیابی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو ان حلقوں کی نمائندگی کرتی ہے جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ریمارکس بہت اہم تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس تمام ایجنسیاں ہیں، یعنی تمام ریاستی ایجنسیوں پر، عدالت کے جو الفاظ تھے کہ تمام ریاستی ایجنسیوں پر حکومت کا کنٹرول ہے، تو پھر یہ افراد لاپتہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ یعنی بظاہر براہ راست یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ماضی کی حکومتیں بھی ذمہ دار تھیں، ماضی کی حکومتوں بزدل تھیں، انہوں نے بھی نواز شریف کی حکومت ہو یا زرداری کی حکومت ہو، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، لیکن ان کا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ بزدلی تھی، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہاں معاملہ بزدلی کا نہیں بلکہ بے حسی کا ہے، جس کا عدالت کے ریمارک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ریاست اس معاملے میں بے حس نظر آتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد ہو جائے تو صدر اور وزیر اعظم کو یا حکمرانوں کو جرمانہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کو لیے جرمانے کا تو مسئلہ نہیں، عمران خان کے نے ماشاءاللہ اتنی دہاڑیاں لگا لی ہیں کہ اگر اس کو 10-20 ارب روپے کا بھی جرمانہ کر دیا جائے تو وہ ہنسی خوشی ادا کر دے گا، لیکن اپنا اپنا خیال ہے۔ عوامی سطح پر یہ سوچ ہے کہ جرمانہ نہیں، جہاں کچھ اور بڑی کارروائی بنتی ہے، حکومت کے باہر حکومت کو جو افراد کو لاپتہ افراد کو بازیاب نہ کرا سکے، اس حکومت کے بارے میں کچھ اور طرح کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے بالکل ٹھوس اور دو ٹوک لفظوں میں یہ کہا کہ کسی بھی شہری کو لاپتہ کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو عدالت کے وہ ریمارکس ہیں جن کی توقع نہ حکومت کر رہی تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، نہ ہی ہم جیسے عوام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کا دور یاد کیجئے، لوگوں کو لاپتہ کرنے کا کردار جو تھا وہ شروع کیا پرویز مشرف نے۔ وہ امریکہ سے ڈالر لیتا تھا اور پاکستانی شہریوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیتا تھا، پھر امریکہ کی مرضی، وہ انہیں مار دے، وہ انہیں گوانٹانامو میں رکھے، وہ انہیں جو بھی کرے، اور پاکستان میں یہ خبر نہیں چھپتی تھی بلکہ سرگوشیوں میں یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں محلے سے فلاں آدمی لاپتہ ہو گیا۔ یہ ظلم مشرف کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد سے پھر یہ ظلم بڑھتا گیا، اور اس ظلم کی انتہا اور عروج عمران خان کے دور میں ہوئی۔ تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ماضی میں لاپتہ افراد کی خبر بھی نہیں چھپتی تھی، صرف ایک جنگ اخبار جو تھا وہ لاپتہ افراد کی خبر دے دیتا تھا صفحہ آخر پر یا صفحہ 3 پر، لیکن اس کی سرخی یہ ہوتی تھی کہ فلاں شہر کے فلاں شہری کی تلاش میں مدد دینے کی اپیل، جیسے کوئی تلاشی گمشدہ ہوتا ہے تو خبر میں 5-6 لائنیں وہ چھپتی تھی جس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ وہ فلاں تاریخ کو اپنے گھر سے لاپتہ ہو گیا، اطلاع ہے کہ کچھ لوگ آئے اور اس کو لے گئے، یعنی تقریباً اشاروں میں وہ خبر دیتا تھا، لیکن اس کی بہرحال یہ جرت تھی اردو اخباروں میں کہ وہ لاپتہ ہونے کی خبر دے دیا کرتا تھا۔ باقی کسی اخبار میں یہ جرت بھی نہیں تھی، یہ 4 سطریں چھاپنے کی بھی جرت نہیں تھی۔ انگریزی میں البتہ ڈان اخبار نے اس سلسلے میں قدرے جرت مندانہ کردار ادا کیا، اور یہ ڈان اخبار وہی ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے ٹھگ، یا دوسرے نمبر پہلے کہہ لیں، اور جو ریاست کا اس وقت مالک بنا ہوا ہے، لندن کی عدالت سے برطانیہ میں اس کے داخلے پر جو پابندی لگی کرپشن اور ٹھگی کے جرم میں، اس کی خبر پاکستان کے کسی ٹی وی چینل نے نہیں چلائی اور نہ ہی کسی اخبار نے چھاپی، لیکن ڈان اخبار نے اس کو اپنی شہ سرخی بنایا، جس کو ہم لیڈ کہتے ہیں، مین لیڈ سٹوری جو ہے وہ ڈان اخبار نے کی چھاپی۔ تو خیر بات پھر دوسری طرف نکل گئی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کا میڈیا اس طرح کی خبر نہیں چھاپتا تھا، لیکن اب لاپتہ افراد کی خبریں پاکستان کے اخباروں میں جگہ پانے لگی ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریمارکس جو تھے، یہ اکثر اخباروں نے لیڈ یا سپر لیڈ لگائی اور ان کو پوری تفصیل سے چھاپا، اور ٹی وی چینلز نے اس کو پوری تفصیل سے نشر کیا۔ کیا خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹی تبدیلی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور پاکستان اب تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ رکاوٹیں، کچھ نہ کچھ زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں۔ ساری آزادی ملنے میں ہمیں ابھی عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آزادی کی طرف پاکستان کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔